It is now my distinct honor to invite the esteemed founder and chairman of our institute, Ayatollah Sheikh Shabir Hassan Mesmi, to share his visionary guidance and address this gathering. Thank you. Please. Thank you. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو میں عباسی صاحب کا، شاہزاد صاحب کا اور باقی بزرگان اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے آج میری خوشی اس بات کی ہے کہ میرے مینٹور، میرے استاد، آج میں جہاں پر بھی ہوں ان کی محنتوں سے، ان کی گائیڈنس سے، ان کی محبتوں سے، ان کی ڈانٹ سے یہاں پہنچا ہوں. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے استاد محترم آیت اللہ ڈاکٹر سید حسین مرتضیٰ کے لیے ایک کلیپنگ کر دیں. انہوں نے جتنا خاموشی سے مجھے سپورٹ کیا، اور جب زہرا اکیڈمی انہوں نے بنائی اور میرے حوالے کی، تو اب ایک نالائق شاگرد کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتا رہا. میں اردو میں بات کرنا پسند کروں گا، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنی زبان میں بات کرنا، مائنڈ مت کیجیے گا. بہت محنت کی انہوں نے، میری کوتاہیوں کو درگزر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم سب ایک ایسے دن یہاں جمع ہوئے ہیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیارے ملک پاکستان کو وہ کامیابی عطا کی کہ جس کے بعد اب میرے ملک کی عزت بڑھتی ہی جا رہی ہے. بنیان مرصوص ایک ایسا کامیاب آپریشن تھا، وار تھی، واٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو، کہ جس کے بعد ملک کی عزت بڑھتی گئی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم کہ کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن الحمدللہ جو میرے ملک کا مقام تھا وہ اس کو ملنا شروع ہو گیا، ریگارڈلیس آف آل دوز پولیٹیکل سائٹس. تو آج ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی، جس کی برکت سے آج ہم پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آئی تھنک میرے ملک کی صحت سلامتی کے لیے بھی اب درود نہ پڑھیں تو کلیپنگ ہی کر دیں انشاءاللہ. اس کے بعد آتا ہوں میں اپنی ٹیم کی طرف. 2007 میں میرے ساتھ ذوالفقار بھائی، جاوید بھائی اور ایک دو اور ساتھی چلے، اور چلتے 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 یہ کاروان بڑھتا گیا اور دوست آتے گئے. عباس فلی اللہ آئے، پھر جواد بھائی آئے، پھر مولانا مظہر آئے، اور باقی دوست آئے، اور پھر 1+1 2 نہیں ہوا، 1+1 111 ہو گیا. اور آج ایران میں، عراق میں، بحرین میں اور عمان میں ہماری الحمدللہ ریپریزنٹیشن ہے، اور ہم اپنے پیغام کو بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. میرے پیارے ملک پاکستان کی ایک خوبی ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں سے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھتی ہے تو وہ ترقی کرتی ہے. اس کی ایک اچھی مثال منہاج یونیورسٹی ہے. آج دیکھ لیجئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. میں اسکل ڈیولپمنٹ کے پورے سسٹم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آرگنائزیشن کو ریکگنیشن دی. میں ڈاکٹر شاہزاد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی وقت آیا، کچھ اور مفتیان حضرات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن ڈاکٹر شاہزاد نے ہمیشہ ایک اوپن سپورٹ دی ہمیں، اور ہم آگے بڑھتے رہے. عباسی بھائی ہمیں ہمیشہ اسٹیٹ بینک میں گائیڈ بھی کرتے تھے، اور ہماری بعض مرتبہ کڑوی باتوں کو سنتے تھے، اور شاہزاد بھائی کے ساتھ مل کر ہم نے کوششیں کی، اور اس اسلامک بینکاری کے سسٹم کو کہہ دیجئے، اکنامک سسٹم کو کہہ دیجئے، آگے بڑھانے میں ان حضرات کا، اور باقی بہت سے حضرات ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے نام نہیں لے سکتے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان کو یاد نہیں رکھتے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا تھا. 2007 میں ہم نے کیا سوچا. دیکھیں، جب تک کسی سسٹم میں انکلوزیونیس نہیں ہوتی تب تک وہ سسٹم اتنا اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھتا. اچھا، ہم انکلوزیونیس کی تسبیح نکالتے رہیں اور اس کے لیے سسٹم پرووائڈ نہ کریں تو جو سسٹم چلانے والے ہیں وہ کہیں گے آپ بولتے رہتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے انپٹ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں. اس لیے ہم نے آہستہ آہستہ، کسی سے مقابلہ نہیں، کسی کے لیے کوئی نگیٹیوٹی نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے.
اور الحمدللہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں سپورٹ کیا, منہاج یونیورسٹی نے ہمیں سپورٹ کیا, AOFI نے ہمیں آفیشیل ریکگنائز کیا, اس کے بعد ایران کے حوزہ علمیہ نے ہمیں آفیشیل ریکگنائز کیا, المصطفیٰ یونیورسٹی نے آفیشیل ریکگنائز کیا, عراق کے حوزہ علمیہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے انسٹیٹیوٹ کو, ہمیں لاہور میں ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ کہاں ہے جو اتنا بڑا کام کیا. میں نے کہا PSHS میں ایک فلیٹ میں ہے. حالانکہ ایک فلیٹ میں, میں نے کہا اب بلڈنگز نہیں دیکھی جاتی ہیں, اب دیکھا جاتا ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اور ہمیشہ ہمارا یہی رہا ہے کہ ہم کم ترین انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنا بہتر کام کریں کہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں. آج میرے انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ افتخار کی بات ہے, الصادق انسٹیٹیوٹ کے لیے افتخار کی بات ہے جو زہرا اکیڈمی کے انڈر میں ہے, کہ not less than 3,000 people have taken training from this institute. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات, اور اس میں کوئی مسلک کا فرق نہیں رہا. اس میں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا جائے, بلکہ ہمیشہ ہم نے دروازے کھلے رکھے, اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ویلکم کیا گیا. میں آج کوئی کمپلین نہیں رکھ سکتا کہ جناب ہمیں ویلکم نہیں کیا جاتا ہے, ہمیں موقع نہیں بھی. ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, ہمارا جو اسٹیٹس تھا, ہمارا جو لیول تھا, اس لیول اور اسٹیٹس پہ ہمیں قبول کیا گیا, اور ہم آگے بڑھتے گئے. ہمارا کیا ہے, قرآن مجید کی آیت ابھی آپ نے سنی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. نو پارٹ ٹائم مسلم, نو ہالیڈے میکنگ مسلم. برا تو نہیں مانتے میرے الفاظ کو. وہ جناب, وہ ایک کسی نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ بھائی تم روزہ تو رکھتے نہیں ہو, سحری کرنے اٹھ جاتے ہو, کہ اب سحری بھی نہ کریں ہم, یعنی کم از کم اتنے تو مسلمان رہے. نہیں, either we are مسلم اور we are not مسلم. ہمیں اپنا یہ رول نظر آیا کہ ہم اپنا حصہ مملکت خداداد پاکستان میں ڈالیں, اور اس حصے کو ڈال کر اس پورے سسٹم کو سپورٹ دیں. دیکھیے, میری اصطلاح ہے 2028 1 جنوری سن رائز. آیا ہم اس سن رائز میں اپنے ملک کو ایک پوری ربا فری اکنامک سسٹم, جس کو ہم بینکنگ کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے, whether it is government, whether it is state bank, whether it is universities, institutes. But I find it difficult, باسی صاحب. بہت کچھ کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم 31 دسمبر 2027 میں پھر سپریم کورٹ پہنچ جائیں کہ یہ نہیں ہو سک رہا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کریں. یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. جس ملک کو بنایا ہی اسلامی نظام کے تحت تھا, اس ملک میں ہم شرمندگی سے ساتھ کہیں کہ وہ جو آرڈر آپ نے پاس کیا تھا اور جو اپیلیٹ بینچ میں فلاں ہوا وہ ہم نہیں کر سکے. نہیں, ہمیں اس شرمندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. اس لیے کہ ڈونٹ مائنڈ مائی ورڈس, میں دل سے بات کر رہا ہوں. سیکولر طاقت دیکھ رہی ہے کہ اتنے علماء, اتنے مفتیان, اتنی کوششیں, اس کے باوجود بھی یہ نہیں پہنچ سک رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ میری کوتاہی کی وجہ سے اسلام پر آنچ نہ آئے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ زندگی کا طریقہ کار ہے. کیا کرنا ہے, سب کو سنسیئر ایفرٹ ڈالنی ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار المدار نیت پر ہے, اور نیتوں کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس وقت آپ جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے آپ کو زحمت دی ہے, اور میرے لیٹ ہونے پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سب سے, لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. اگر اس کے ذریعے ہم سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں, جن کو ہم سرٹیفکیٹس دیں گے, جن کو آپ کی کلیپنگ مزید ہمت دے گی, یہ بھی عبادت ہے. صرف کیا کہتے ہیں, نماز میں کھڑے ہو جانا یا حج پہ چلا جانا, عمرہ چلا جانا, دیٹ از عبادت. آئی کین ناٹ سے کہ وہ عبادت نہیں, لیکن یہ ایک عبادت ہے کہ آپ ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو کہ اسلامک بینکنگ یا ربا فری بینکنگ اکارڈنگ ٹو مائی اسٹیٹمنٹ, اس کو آگے بڑھانے میں ہم اپنی پوری کوششیں جاری رکھ رہے ہیں. آئیے ہم مل کر ہر اس سسٹم کو جو پاکستان کو نہ صرف ربا فری بینکنگ کے لیے ہیلپ کرے, بلکہ پاکستان کو ایک ریئل اسلامک اسٹیٹ بننے میں ہیلپ کرے, ہم ساتھ دیں, ہم کوشش کریں, ہم محنت کریں, اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ قافلہ
اسی طرح سے بغیر تعصب کے انکلوزونیس کے ساتھ ہم ہر بینک میں جا رہے ہیں, ہم ہر بینک کے ذمہ دار سے مل رہے ہیں کہ وی آر دیر ٹو سپورٹ وین ایور یو وانٹ وی ول ہیلپ یو آؤٹ. اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے اس نیک کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی ہوئی آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور اچھائی کے کام میں تعاون کرو, برائی کے کاموں سے دوری اختیار کرو, اس میں تعاون نہ کرو. ایک بار پھر میں اپنی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی, کوشش کی, اور کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے, اور اس سے زیادہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اسٹیٹ بینک کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, مفتیان حضرات موجود ہیں, اسلامک بینکنگ سسٹم سے ہیں, میری بہنیں موجود ہیں, کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور یہ احساس دلایا کہ آپ ہمارے سسٹم کو ہمت دلا رہے ہیں کہ آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.